اللهم صل على محمد وآل محمد وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء الذي قاسم الجبارين مبيد الظالمين مدرك الحاربين نقاد الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين والصلاة والسلام الأفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأقصر على عبده ورسوله وأمينه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته حبيبه وخيرة خلق أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل. وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين هم الصراط الأقوم والوسيلة الكبرى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله الأحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اللهم صل على محمد. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. یا علی. یا علی. دو جہاں اور ان کی آل پر بآواز بلند سلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مرحومہ کے بلندی درجات کے لیے ہم تمام لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں. دعا گو ہوں خدا بند متعال مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے. مالک ان کی قبر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. مالک بروز قیامت جناب سیدہ کی کنیزوں میں ان کا شمار فرمائے. آپ تمام حضرات کی جو دلی تمنائیں دعائیں حاجات ہیں مالک تمام کو قبول و منظور فرمائے. توجہ ہے آپ حضرات کی. بسم اللہ بسم اللہ. دامن وقت میں حبیب صاحب آگے دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے لیکن جتنی دیر آپ سے خطاب کروں گا آپ کی توجہ کا طلبگار رہوں گا. اہل علم حضرات میرے سامنے تشریف فرمائیں. قاری صاحب تشریف فرمائیں. پہلا جملہ کہنے جا رہا ہوں اس سے آپ کی توجہ کا اندازہ ہو جائے گا. خوش نصیب ہوتے ہیں وہ مرنے والے
جن کے مرنے کے بعد بھی ان کے لیے ذکر رسول و آل رسول ہوتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مرنے کے بعد بھی ان کے بلندی درجات کے لیے رسول اور آل رسول کا تذکرہ. وہ بندے خوش نصیب ہوتے ہیں اس لیے کہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ان کی پاکیزہ روحوں کی یہ خواہش ہے کہ اگر تم ہمارے لیے کوئی تحفہ بھیجنے چاہتے ہو تو وہ ذکر امام کا گلدستہ سجا کے بھیجنا. واہ واہ سبحان اللہ. کائنات میں جتنی محبتیں ہیں وہ انسان کے مرنے کے بعد یا کمزور ہو جاتی ہیں یا ختم ہو جاتی ہیں. میں عالم انسانیت کے پلیٹ فارم کے لحاظ سے گفتگو کرنے کا عادی ہوں. بسم اللہ. میری تقریر کا ایک ایک جملہ، میری تقریر کا ایک ایک لفظ ملت اسلامیہ میں پیار اور محبت پیدا کرے گا، نفرت پیدا نہیں کرے گا. کیونکہ یہ سب گواہی دیجیے گا، یہ ذکر جو ہے رسول اور آل رسول کا ذکر جو ہے وہ دلوں کو توڑتا نہیں ہے، دلوں کو جوڑتا ہے. بے شک بے شک. یہ ذکر دلوں کو توڑنے کے لیے تو نہیں، یہ تو ذکر دلوں کو جوڑنے کے لیے. میں اس کہوں کائنات میں جتنی محبتیں ہیں وہ انسان کے مرنے کے بعد یا کمزور ہو جاتی ہیں یا ختم ہو جاتی ہیں، لیکن واحد رسول اور آل رسول کی محبت وہ ہے جو انسان کے مرنے کے بعد نہ کمزور ہوتی ہے نہ ختم ہوتی ہے. وہ محبت ہے جو پہلے سے زیادہ اور مضبوط ہے. تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، یہ وہ محبت ہے جو انسان کے مرنے کے بعد نہ کمزور نہ ختم. یہ محبت رسول وہ محبت ہے جو پہلے سے زیادہ آقا کی محبت، ان کے گھرانے کی محبت پہلے سے زیادہ مضبوط. کیسے؟ کوئی بندہ کہے دلیل دیجئے، میں دلیل دیے دیتا ہوں. کیسے یہ محبت پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے؟ جن مرحومہ کے سوئم کے سلسلے میں یہ محفل منعقد ہے وہ جب تک یہاں ہمارے ساتھ دنیا میں تھی محمد و آل محمد کی محبت ان کے دل میں تھی. بے شک ماشاءاللہ. گواہی دیجیے گا جی جو جانتے ہیں بھئی جب تک وہ یہاں تھی رسول و آل رسول کی محبت ان کے دل میں تھی نا. محبت زیادہ کیسے ہوئی ہے؟ اب جہاں پہ ہے ان کی محبت بھی ہے، ان کا دیدار بھی ہے. بے شک بے شک. ایسا ویسے ہی ہے نا، اب جہاں پر ہے محبت بھی ہے اور ان ہستیوں کا دیدار ہو گیا تو پتہ چلا محبت کم نہیں ہوئی ہے، ختم. کیا بات ہے، سلامت ہے. محبت ختم نہیں ہوئی ہے، یہ وہ محبت ہے جو پہلے سے زیادہ اور مضبوط ہو گئی ہے. موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا. توجہ، کوئی ہو لیکن موت سے انکار نہیں کر سکتا. بے شک. چاہے وہ خالق کائنات کو نہ مانے مگر موت کو ضرور مانتا ہے. جو اللہ کو نہیں بھی مانتے نا وہ یہ ضرور مانتے ہیں کہ جب ہمارے بڑے نہ رہے تو ہم نے بھی نہیں رہنا. یہی وجہ خالق نے فرمایا اچھا اگر تم میری خدائی کے منکر ہو تو ذرا موت و حیات سے بچ کے تو دکھاؤ. اب اگر کوئی اللہ کی ذات کو نہ مانے مگر بات ماننے پہ مجبور ہے، جس کی ذات کو نہ مانتے ہوئے انسان بات ماننے پہ مجبور ہو جائے اسی کو خالق کائنات کہتے ہیں. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی کو خالق کائنات کہتے ہیں. جو آیا ہے اس نے جانا ضرور ہے. بے شک. آپ تائید کریں پھر بھی یہی بات ہے، آپ خاموش رہیں تب بھی جانا ہے. ہر ایک نے، میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد. فلسفہ موت و حیات جو محمد و آل محمد نے بتایا میں وہ بتانا چاہتا ہوں. امام سے پوچھا گیا مولا خدا علی کل شیء قدیر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. مولا سب زندہ تھے ایسے ہی زندہ رہتے کہ اللہ نے موت کو کیوں پیدا کیا؟ بھائی چاہتا سبھی زندہ رہتے، زندگی آگے بڑھتی رہتی، وہ چاہتا موت کو پیدا نہ کرتا. بولے یہ اللہ نے موت کو، امام سے پوچھا یہ موت کو کیوں پیدا کیا؟ امام نے کہا سنو اگر وہ خالق موت کو پیدا نہ کرتا انسانوں میں محبت نام کی کوئی چیز ہی نہ ہوتی. ہائے 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 واہ واہ.
मोहब्बत नाम की कोई चीज ही न होती। फिर उसने पूछा मौला ये बताइए, मैंने देखा है कई बंदे जब इस दुनिया से जाते हैं उनकी आंखें खुली होती हैं, कई बंदे जब इस दुनिया से जाते हैं उनकी आंखें बंद। तवज्जो, कई बंदों की आंखें खुली, वसीम तवज्जो है ना, कई बंदों की आंखें बंद। मौला इसकी वजह क्या है? इमाम ने फरमाया सुनो, मलकुल मौत इतनी जल्दी उनके पास आता है, जिनकी आंखें खुली होती हैं वो बंद नहीं कर पाते, जिनकी बंद होती है वो खोल नहीं पाते, जिनकी बंद होती है वो खोल नहीं पाते। इतनी जल्दी मौत का आलम आ जाता है, इतनी जल्दी मौत वाक़ई हो जाती है। बंद आंखें हैं खोल नहीं पाते, खुली आंखें हैं बंद नहीं कर पाते। जनाबे बहलोल ना हर वक्त कब्रिस्तान में बैठा रहा करते थे। तवज्जो, कहाँ बैठे? कब्रिस्तान। एक शख्स ने कहा बहलोल क्या हो गया, तुम हर वक्त कब्रिस्तान में बैठे रहते हो, शहर आया करो जहाँ पर लोग रह रहे हैं। बहलोल देख के कहते हैं मैं शहर में क्यों आऊँ, शहर वाले तो आहिस्ता आहिस्ता इधर ही आ रहे हैं, शहर वाले भी आहिस्ता आहिस्ता इधर ही आ रहे हैं। मेरे मौला अली जबना अबी तालिब अली अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली मुहम्मद। मौला अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा किताब है मेरे मौला की, वहां से एक जुमला लेके पढ़ना चाहता हूँ। माशाअल्लाह। मौला गुजर रहे कब्रिस्तान में से अली का गुजर हुआ, सुनिएगा कहां से? कब्रिस्तान में से। कब्रिस्तान में से गुजरते हुए मेरे मौला अली रुक गए, अली अलैहिस्सलाम रुक गए और कब्रों की तरफ देख के कहते हैं ऐ वहशतनाक मकानों में रहने वालों। अल्लाह अकबर। अली फरमा रहे ऐ वहशतनाक मकानों में रहने वालों। इमाम फरमाते हैं जो यहाँ दुनिया में हो रहा है मैं अली तुम्हें उसकी खबर दूं। हाय 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 हाय। अहले इल्म बैठे हुए, मौला का फरमान है जो दुनिया में हो रहा है क्या मैं तुम्हें खबर दूं? फिर एक मौला ने इरशाद फरमाया जिन मकानों में तुम रहते थे ना वो तकसीम हो गया। हाय 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 हाय। जो माल तुमने बड़े शौक से जमा किया था औलाद ने बांट लिया है। जो पहले तुम्हारे अज़वाज में थी अब किसी और अज़वाज में है। माशाअल्लाह। इमाम ने फरमाया ये तो यहाँ दुनिया का हाल है, अब जरा अपनी कब्र का हाल तो सुनाओ। पहुंचिएगा मेरे साथ, ये तो यहाँ दुनिया का हाल है जो हो रहा है। इमाम कहते हैं जो तुम्हारी कब्रों का हाल है वो भी तुम सुनाओ। साथ मौला के ना कंबर थे, इमाम ने फरमाया कंबर अगर खुदा इन्हें इजाजत दे देना कि ये बोले तो ये सब मुर्दे बोल के कहे यानी कब्र में तकवे से ज्यादा काम आने वाली कोई चीज नहीं है। माशाअल्लाह। अगर खुदा इजाजत दे दे ये बोल के कहे कि तकवे से ज्यादा काम आने वाली चीज कब्र में कोई नहीं। इसीलिए परवरदिगार आलम ने फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, सूरह मुल्क। कादिर मुतलक है वो खुदा, कौन खुदा? जिसके कब्ज़े कुदरत में मुल्क है। काजी साहब बैठे गवाही देंगे मुल्क वो नहीं जो हमारे ज़हन में मुल्क हो ना, कायनात। हमारे मुल्क का ज़हन तो मुख्तसर सही होगा ना हदूद में, कायनात जिसकी कब्ज़ा कुदरत में है। जो खालिके का ऐसे ही है ना, जो खालिके कायनात है। कई बंदे पहुंचे कहीं नहीं, मैं बात आसान कर देता हूँ। अल्लाह ने अपने लिए कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आलमीन का 18,000 आलम लिखे अहले इल्म अफराद ने, बल्कि बाज तो कहते हैं इससे भी मावरा है, बाज कहते हैं इससे भी मावरा। ये एक आलम है, ऐसे 18,000 आलम है। बस मुख्तसर मैं इतना बता देता हूँ कि अल्लाह ने अपने लिए कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और मेरे नबी के लिए कहा फमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जिस तरह अल्लाह की रबूबियत की कोई हद नहीं, वैसे मेरे रसूल की रहमत की कोई हद नहीं। बेशक बेशक। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली। अपने लिए कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल, रसूल के लिए वमा अरसला, जैसे अल्लाह की रहमत की हद में, हमसे कुदरत में ये मुल्क है,
کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے قبضہ قدرت میں. الذی خلق الموت والحیات. اہل علم افراد تشریف فرمائے، ایک جملہ ہدیہ کرنا ہے مجھے. قادر مطلق ہے وہ خدا جس نے موت کو بھی پیدا کیا، والحیات اور حیات کو بھی. قاری صاحب سے گواہی لوں گا میں، اللہ نے اس آیت میں موت کا تذکرہ پہلے کیا. بولیے گا بے شک بے شک. الذی خلق الموت والحیات. پہلے موت پھر زندگی ہے، زندگی بعد میں. ہمارے ہاں تو زندگی پہلے ہوتی ہے، بعد میں بندہ مرتا ہے. اللہ نے موت کا تذکرہ حیات سے پہلے کر کے بتایا. حقیقی زندگی وہ نہیں ہے جسے تم زندگی. واہ 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 واہ. حقیقی زندگی سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. ابدی زندگی وہ نہیں ہے جسے تم زندگی سمجھے بیٹھے ہو. اور جائیے میری بات کو ٹیسٹ کر کے دیکھ لیجئے گا. آج کل میڈیا کا دور ہے، بڑا میڈیا فاسٹ ہو گیا ہے. ادھر بات کرو امریکہ میں سنائی جاتی ہے. بھائی آپ میڈیا میں یہ بات ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں. میڈیا سے لے کر نیوز پیپر سے لے کر ٹیلی ویژن، ہر کوئی نوجوانوں کو پیغام دے رہا ہے زندہ رہو زندگی کے لیے. توجہ سنیے گا، اسلام کا فلسفہ کیا ہے، اسلام کیا کہتا ہے. زندہ رہو. میڈیا نے کیا کہا بھائی؟ زندگی کے لیے. زندگی کے لیے کیسے کہا؟ وہ بھی جملہ سن لو. میڈیا پہ اکثر میرے نوجوان دوستوں نے سنا ہوگا، 4 دن کی زندگی ہے، انجوائے کر کے گزارو. سنا ہے نا ایسے ہی؟ ہاں جی. میڈیا سے پیغام ملتا ہے نا نبی صاحب ہم کو، 4 دن کی زندگی ہے، انجوائے کرو. یاد رکھنا اسلام نے انجوائے سے منع نہیں کیا، مگر شریعت کی پابندی میں رہ کے انجوائے کرو. ایسا ویسے ہی ہے. یہ نہیں کہا کہ تم انجوائے نہ کرو، مگر دیکھو جو اللہ نے حکم دیا ہے اس سے باہر نہ جائے. بے شک بے شک. تو میڈیا نے کیا کہا؟ زندگی کے لیے جیو. اسلام نے کیا کہا؟ زندہ رہو زندگی کے لیے. مگر ذہن میں رکھو ایک دن تمام باتوں کا جواب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے. اگر بندہ یہی سوچ لینا ہم جو کر رہے ہیں اس کا جواب اللہ کو دینا ہے، رب کعبہ کی قسم کوئی گناہ ہو ہی نہ. سوچئے تو صحیح، اگر یہی سوچ لیں کہ جو ہم کر رہے ہیں اس کا جواب دینا ہے ہمیں، کون گناہ کرے گا بتائیے؟ کون گناہ کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. جب یہ سوچ لیا کہ ان باتوں کا جواب دینا ہے اللہ کی بارگاہ میں. تو میڈیا نے کہا زندہ رہو زندگی کے لیے، اسلام نے کہا زندہ رہو زندگی کے لیے، مگر ذہن میں رکھو ایک دن جانا ہے. تو میڈیا کہتا ہے زندگی کے لیے جیو، اسلام کہتا ہے موت کے لیے جیو. کیوں؟ دونوں کے نتیجے میں فرق ہے. اگر کوئی بندہ محض اس زندگی کے لیے جیے گا تو اس کا نتیجہ موت ہوگا. موت کو ذہن میں رکھ کے جیے گا، نتیجہ آخرت کی زندگی ہوگا. اگر کوئی موت کو ذہن میں رکھ کے جیے گا پھر نتیجہ آخرت کی ابدی زندگی. اچھا موت پہلے آیت پڑھی ہے نا میں نے؟ بسم اللہ بسم اللہ. تذکرہ موت کا پہلے ہے نا؟ پڑھیے میرے ساتھ. پہلے ہے. حیات کا تذکرہ بعد میں ہے. موت کا تذکرہ پہلے، حیات کا تذکرہ بعد میں. جو چیز پہلے ہو اسے بعد والی چیز پہ اختیار حاصل ہوتا ہے. واہ 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 واہ. کیا کہنے. سبحان اللہ. میرا ساتھ دیجیے گا. موت ہے حیات سے پہلے. اب جب چاہے موت حیات سے کھیل لے. ہائے ہائے ہائے. واہ 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 واہ. یہ بات پہنچے گی تو اگلا جملہ آسان ہوگا. انگریزی موت پہلے حیات بعد میں. اب جب چاہے موت کا دل کرے وہ حیات. کیوں؟ موت پہلے ہے حیات بعد میں. میرے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام صلی اللہ محمد والے محمد. 2-4 منٹ زیادہ زحمت نہیں لوں گا، جتنا ٹائم دیا اس کے اندر انشاءاللہ. امام بیٹھے ہوئے، ایک شخص آیا، مولا ایک سوال کرنا ہے. امام نے کہا سوال کرو. کہا مولا میرا سوال یہ ہے اللہ نے اس کائنات میں سب سے پہلے کس شے کو بنایا؟ جب کچھ بھی نہ تھا تو اللہ نے اس کائنات میں سب سے پہلے کس شے کو بنایا؟ امام نے کہا سن، اللہ نے اس کائنات میں سب سے پہلے میرے نانا کے نور کو خلق کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے.
کیونکہ کائنات ہی آقا کے صدقے میں بنی ہے. بے شک بے شک. ایسے ہی ہے نا یہ دنیا یہ کائنات نبی کے صدقے میں ہے. امام نے کہا کچھ نہ تھا میرے نانا کا نور تھا. بے شک بے شک. کچھ نہ تھا میرے نانا کا نور تھا. اب اس نے دوسرا سوال کیا مولا یہ بتائیے اللہ نے آپ کے نانا کے نور کو کس شے سے بنایا؟ واہ 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 سبحان اللہ. توجہ چاہتا ہوں آپ کی تھوڑی سی توجہ کرنے میں ختم کرنے والا ہوں. اللہ نے آپ کے نانا کے نور کو کس شے سے بنایا؟ کس شے سے بنایا؟ جیسے اس نے پوچھا امام مسکرائے اور مسکرانے کے بعد جواب دیا. انہیں اول بھی مان لیا یہ بھی پوچھتا ہے کس شے سے بنایا. واہ واہ کس شے سے بنایا؟ پھر تو شے اول ہو گئے نانا اول نہ ہوئے. مولا پھر کیسے بنایا؟ کہا انہیں شے سے نہیں بنایا انہیں لا شے سے بنایا. پتہ چلا جو شے سے بنے وہ اور ہوتے ہیں. واہ 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 کیا کہنے. تکبیر اللہ اکبر. رسالت یا رسول اللہ رسالت یا رسول اللہ حیدری. یا علی. نبی کے نام کا جب نعرہ آئے نا بلند آواز سے جواب دیا کریں. اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں. جب ہم نبی کا نام لیتے ہیں نا نعرے میں جب آقا کا نام لیتے ہیں سب سے زیادہ خوش مولا علی ہوتے ہیں. ہاں بے شک بے شک. سب ایسے ہی ہے نا جب ہم نبی کا نام لیتے ہیں سب سے زیادہ خوش مولا علی ہوتے ہیں. اور حقیقت یہ بھی ہے جب علی کا نام لیا جاتا ہے سب سے زیادہ خوش نبی ہوتے ہیں. واہ 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 واہ. حقیقت کیوں نبی نے کہا انا و علی منی من واہ. متفق علیہ باتیں کر رہا ہوں. تصدیق کروا لیجیے گا قبلہ سے. نبی نے کہا انا و علی من نور واحد. میں اور علی ایک ہی نور سے ہے. بے شک. میں اور علی ایک ہی نور سے. کچھ نہ تھا یہ تھے. بے شک. امام نے کہا اول ما خلق اللہ نوری. یہ نبی کہہ رہے ہیں. نبی نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری. اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے امام نے کہا جو شے سے بنے وہ اور ہیں جو لا شے سے بنے وہ اور ہے. تو میں نے کیا کہا تھا کہ جو چیز پہلے ہو اسے بعد والی چیز پہ اختیار حاصل ہوتا ہے. ایسی ہی ہے نا میرے ساتھ. موت پہلے حیات پہ اختیار ہے. بولے ہم میرے ساتھ بولے موت پہلے حیات پہ اختیار ہے. کیوں؟ موت پہلے ہے حیات بعد میں ہے. جو چیز پہلے ہو اسے بعد والی چیز پر اختیار